ایران کا رات گئے اسرائیل پر میزائلوں سے حملہ، تل اویو اور دیگر شہروں پر میزائلوں کی بارش کر دی، 400 میزائل داغ دیے۔ اسرائیلی فوج نے 180 میزائلوں کی تصدیق کر دی۔ اسرائیلی آئرن ڈوم حملہ مکمل طور پر روکنے میں ناکام۔ تل اویو اور مقبوضہ بیت المقدس میں دھماکے سنے گئے۔ حملوں کے وقت اسرائیل کے تمام شہروں میں سائرن بج اٹھے۔ اسرائیلی شہریوں میں خوف و ہراس۔ اسرائیل کی ایران کو سنگین نتائج کی دھمکیاں۔ اقوام متحدہ سلامتی کونسل کا ہنگامی اجلاس آج طلب۔ توشہ خانہ 2 کیس میں بانی پی ٹی آئی اور بشرا بی بی پر آج فرد جرم عائد کیے جانے کا امکان۔ سماعت اڈیالہ جیل میں ہوگی۔ بانی پی ٹی آئی اور بشرا بی بی کو چالان کی نقول فراہم کی جا چکی ہیں۔ آرٹیکل 63 نظر ثانی کیس کی سماعت آج پھر ہوگی۔ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی سربراہی میں سپریم کورٹ کا 5 رکنی لارجر بینچ سماعت کرے گا۔ پاکستان تحریک انصاف نے بینچ پر اعتراض عائد کر رکھا ہے۔ امریکہ کی تہران کو سنگین نتائج کی دھمکی۔ صدر جو بائیڈن کہتے ہیں امریکہ اسرائیل کے دفاع میں مدد کے لیے تیار ہے۔ امریکہ اسرائیل کی حمایت جاری رکھے گا۔ ترجمان امریکی محکمہ خارجہ میتھیو ملر نے کہا ایران کا اسرائیل پر حملہ ناقابل قبول ہے۔ ایران کو پہلے ہی بتا دیا تھا کہ حملہ کیا تو سنگین نتائج ہوں گے۔ دنیا کو ہمارے ساتھ کھڑے ہو کر ایران کی مذمت کرنا پڑے گی۔ ایران نے اسرائیل پر 200 کے قریب میزائل داغے۔ اسرائیل نے اتحادیوں کے ساتھ مل کر حملہ ناکام بنایا۔ میتھیو ملر نے کہا ایران برسوں سے دہشت گردی کی سرپرستی کرتا آ رہا ہے۔ حماس کے راضی نہ ہونے کی وجہ سے غزہ میں جنگ بندی نہیں ہو سکی۔ ایرانی سپریم لیڈر آیت اللہ علی خامنائی نے ٹویٹ میں کہا نصر من اللہ و فتح قریب۔ حق پر چلنے والے قربانیاں دیتے ہیں، انہیں شکست نہیں ہو سکتی۔ ایرانی صدر مسعود پزشکیان نے اسرائیل کو خبردار کر دیا، کہا ہمارے ساتھ تنازع میں نہ پڑو۔ تہران نے صہیونی قابض ریاست کی جارحیت کا سخت جواب دیا ہے۔ ایران جنگ نہیں چاہتا لیکن کسی بھی جارحیت کا بھرپور جواب دے گا۔ ایران کا اقدام قومی مفادات اور شہریوں کے دفاع کے لیے تھا۔ نیتن یاہو یاد رکھو ہم جنگ نہیں چاہتے لیکن جارحیت کا منہ توڑ جواب دینا جانتے ہیں۔ پاسداران انقلاب کے ترجمان کا کہنا ہے اسرائیل پر حملہ اسماعیل ہنیہ اور حسن نصر اللہ کی شہادت کا بدلہ ہے۔ اسرائیل کو ایرانی خود مختاری کے خلاف ورزی کا جواب دیا گیا۔ اسرائیل میں اہم عسکری تنصیبات کو نشانہ بنایا۔ اسرائیل نے کارروائی کی تو بھرپور رد عمل دیں گے۔ حزب اللہ کی طرف سے جاری بیان میں کہا گیا ایرانی میزائل حملہ کامیاب رہا اور کئی اسرائیلی فوجی اڈوں کو نشانہ بنایا گیا۔ ایرانی حملے میں اسرائیلی فوجیوں کی ہلاکتیں ہوئیں لیکن انہیں چھپایا جا رہا ہے۔ اسرائیلی فوج اپنے نقصان کے بارے میں معلومات کو سینسر کرتی ہے۔ کوئی ملک کچھ بھی کر جائے، کسی قسم کی غلط چیز کرتے، کسی قسم کا قتل و غارت کرتے، اسرائیل کا ایک لٹنی آف یا ایک یہ جو پچھلے کئی مہینوں سے لگ رہا تھا کہ ان کو کمپلیٹ امپیونٹی ہے، وہ والا دور شاید ختم ہو گیا۔ اسرائیل دنیا میں غنڈہ گردی کرتا ہے اور چاہتا ہے کوئی ہاتھ نہ لگائے۔ ایرانی حملے سے ثابت ہوا کہ ایسا نہیں، اسرائیل جو چاہے کرتا رہے۔ سابق وزیر خارجہ ہنا ربانی گھر کہتی ہیں اسرائیل کو عالمی قوانین توڑنے کی کھلی چھوٹ دی گئی۔ اسرائیل کے غزہ اور لبنان میں حملوں کا کوئی جواز نہیں ہے۔ ملیحہ لودھی نے کہا ایران کو نہ چاہتے ہوئے بھی اسرائیل پر حملہ کرنا پڑا۔ معلوم نہیں کہ موجودہ صورتحال کس رخ جائے گی۔ پی آئی اے نے اپنی تمام پروازوں کو ایرانی فضائی حدود استعمال کرنے سے روک دیا۔ ترجمان کا کہنا ہے جب تک صورتحال واضح نہیں ہو جاتی ایران کی فضائی حدود استعمال نہ کی جائے۔ جنگی جنون میں مبتلا اسرائیل بے قابو ہو گیا۔ بیروت سمیت لبنان کے مختلف علاقوں پر گولہ باری، مزید 95 شہری شہید، سینکڑوں زخمی۔ جنوبی لبنان میں گھر پر اسرائیلی بمباری سے 10 افراد شہید ہوئے۔ اسرائیلی طیاروں نے مہاجر کیمپ میں الاقصی بریگیڈ کے کمانڈر منیر المقدہ کے گھر پر بھی بمباری کی۔ بیروت میں ٹی وی چینل الصراط کی عمارت بھی اسرائیلی حملے میں تباہ۔ حزب اللہ نے لبنان پر اسرائیلی زمینی حملے کی تردید کر دی۔ اسرائیل کے شام میں بھی حملے۔ دمشق میں شامی براڈ کاسٹر سمیت 3 افراد جان سے گئے، متعدد زخمی۔ صہیونی فوج کی غزہ پر بارود کی بارش۔
نصیرات کیمپ پر بمباری سے 23 فلسطینی شہید، وسطی غزہ میں اسکول پر حملہ، 6 فلسطینی شہید ہوئے۔ لبنان کے بعد اسرائیل ترکی پر نظر جمائے گا، گریٹر اسرائیل کا یہی منصوبہ ہے۔ اسرائیل کو ابھی نہ روکا گیا تو پورا خطہ جنگ کی لپیٹ میں آ سکتا ہے، ترک صدر نے خبردار کر دیا۔ طیب اردوان نے پارلیمنٹ سے خطاب میں کہا، قابض صہیونی فوج ایک طرف فلسطینیوں کی نسل کشی کر رہی ہے تو دوسری طرف لبنان پر بمباری۔ اسرائیل کے لبنان میں زمینی آپریشن کے نتائج ماضی جیسے نہیں ہوں گے۔ اس سے پہلے کہ مزید خون ریزی ہو، اقوام متحدہ اور بین الاقوامی ادارے اسرائیل کو روکیں۔ عالم اسلام کو بھی لبنان کا ساتھ دینا چاہیے۔ اسرائیل اب بدمست ہاتھی کی طرح یمن اور لبنان پر چڑھائی کر رہا ہے۔ 7 اکتوبر کو پورا پاکستان فلسطینیوں کے لیے کھڑا ہو، حافظ نعیم الرحمان کی اپیل۔ امیر جماعت اسلامی کی سربراہی میں وفد کی تحریک انصاف کی قیادت سے ملاقات، 7 اکتوبر کو ملین مارچ میں شرکت کی دعوت دے دی۔ حافظ نعیم الرحمان نے کہا، تمام تر اختلاف سے بالا تر ہو کر فلسطین کے لیے ہمیں ایک ہونا ہے۔ پی ٹی آئی 7 اکتوبر کو جماعت اسلامی کے ساتھ نکلے گی۔ جماعت اسلامی تمام جماعتوں سے بات کرے گی، حکومت اعلیٰ ظرفی دکھائے اور 7 اکتوبر کے لیے اعلان کرے۔ بیرسٹر گوہر نے کہا، ہم عوام میں ایک ہی موقف لے کر جائیں گے۔ IMF is no panacea۔ ہم نے کہا ہے کہ یہ آخری پروگرام ہو۔ چائنیز IPP ڈیٹ ری پروفائلنگ میں بات کر سکتا ہوں۔ We are in initial stages of those discussion۔ IPPs on the CPEC side, the way this discussion is going on the local side۔ IMF کا یہ آخری پروگرام ہوگا۔ کرنسی مستحکم ہے، مہنگائی کم ہوئی جس سے پالیسی ریٹ نیچے آیا۔ IPPs اور سی پیک سے متعلق چین سے بات چیت جاری ہے۔ چینی IPPs کی پیمنٹ ری پروفائلنگ کرا لیتے ہیں تو عوام کو فائدہ پہنچا سکیں گے۔ وزیر خزانہ محمد اورنگزیب کی پروگرام خبر میں گفتگو، کہا PIA کی نجکاری اکتوبر تک مکمل ہو جائے گی۔ اسلام آباد ایئرپورٹ آؤٹ سورسنگ اور 3 ڈیسکوز کی نجکاری بھی اکتوبر میں ہو جائے گی۔ اسلام آباد کے بعد لاہور کراچی ایئرپورٹ کی آؤٹ سورسنگ کریں گے۔ جون 2025 سے پہلے متعلقہ محکمے اور وزارتیں ختم کرنے کا عمل مکمل ہو جائے گا۔ 1 وزارت ختم، 2 کو ضم اور 3 کی رائٹ سائزنگ کر رہے ہیں۔ ستمبر میں ٹیکس کے مکمل اہداف حاصل کر لیے، 5 لاکھ نئے فائلر رجسٹر ہوئے، ٹیکس میں 50 بلین روپے کا اضافہ ہوا۔ پاکستان میں مہنگائی کی شرح 44 ماہ کی کم ترین سطح پر آ گئی، 9.6 سے کم ہو کر 6.9%۔ ڈالر کے مقابلے میں پاکستانی روپے کی قدر میں استحکام۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا اظہار تشکر، کہا مہنگائی کی شرح کم اور پیٹرول قیمتوں میں تواتر کمی سے عام آدمی کو ریلیف ملے گا۔ پاکستان کے ڈیفالٹ کی خواہش کرنے والوں کا منصوبہ ناکام ہوا، معیشت مستحکم، سفارتی تعلقات مضبوط اور عام آدمی کی خوشحالی کا سفر شروع ہو چکا ہے۔ بابر اعظم کا پاکستان ٹیم کی کپتانی سے مستعفی ہونے کا اعلان، ایکس پر لکھا، بطور کھلاڑی اپنی کارکردگی پر توجہ دینا چاہتا ہوں، کپتانی کا تجربہ اچھا تھا لیکن ورک لوڈ میں اضافہ ہو گیا تھا۔ اور انگلینڈ کی کرکٹ ٹیم کی پاکستان آمد ٹیسٹ سیریز کھیلنے ملتان پہنچ گئی۔ انگلش ٹیم کی قیادت آل راؤنڈر بین سٹوکس کر رہے ہیں۔ انگلینڈ کی کرکٹ ٹیم 4 اکتوبر سے اپنی پریکٹس شروع کرے گی۔ پاکستان اور انگلینڈ کے درمیان پہلا ٹیسٹ میچ 7 اکتوبر سے ملتان کرکٹ اسٹیڈیم میں کھیلا جائے گا۔